بس کوئی حور پری آئے، بہت ہی خوبصورت ہو، ناک بھی اس کا پتلا ہو، باریک باریک نین نقش ہو، گھر کے کام میں ایکسپرٹ ہو. ہمارے بیٹے کے لیے کوئی شہزادی، کوئی پرنسس آ جائے. ڈیمانڈز ان کی کافی زیادہ ہیں کہ آج کل لڑکیاں بھی بہت آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہوئی ہیں. کہتی ہیں ہائے یہ نند ہے، یہ گلی کا گند ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. اچھی لڑکی کیا ہوتی ہے؟ تو لڑکیاں کیا واقعی کچھ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں؟ میں وہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. لڑکا بس گڈ لکنگ ہونا چاہیے، گھر کنال کا ہو، نوکر چاکر ہوں. کچھ مائیں آ کے کہتی ہیں ساس نہ ہو، ساس مری ہو. آج کل لڑکے لڑکیاں چاہتے کیا ہیں؟ 43 کے ہیں صاحب. یہ تو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، لڑکے سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہ تو ہمارے آگے چپ نہیں کرے گی. زیادہ پڑھی ہوئی نہیں چاہیے. چلے تو پتہ لگے ہیرو ہے. میں آپ کا فوراً رشتہ کرا دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام حق کی بات کے ساتھ میں ہوں ماہنور قریشی. ناظرین، ہمارے معاشرے میں شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تب بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اچھا رشتہ نہیں ملتا. لڑکا اچھا نہ کماتا ہو تب بھی کوئی رشتہ نہیں دیتا. جب لڑکی زیادہ پڑھ جاتی ہے تب بھی لڑکوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب تو یہ ہمارے آگے بولے گی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوگی ہے. لڑکے کو اچھی جاب نہیں مل رہی تو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا، اور اگر رشتہ ہو بھی جائے تو اس کے بعد جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان میں لڑائی جھگڑوں کے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں. شادی بیاہ پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میچ میکنگ کا کنسیپٹ ہے اس میں میرج بیوروز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. آج بھی ہم ایک میرج بیورو میں موجود ہیں. آج ہم موجود ہیں عنایا میرج بیورو میں، جہاں پہ ہم بات کریں گے مسز شمس سے، اور ان سے جانیں گے کہ بیسکلی لڑکے لڑکیوں کی ڈیمانڈس کیا ہیں، ان کو اپنے لائف پارٹنر سے چاہیے کیا کیا. تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مسز شمس، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل لڑکے لڑکیاں چاہتے کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے ان کے فیوچر پارٹنرز میں؟ لائف پارٹنر سے یہ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ڈیمانڈز ان کی کافی زیادہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لڑکی اگر کوئی گھریلو مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی گھر کے کام میں ایکسپرٹ ہو. میں ان کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ آپ گھر میں ایک کام والی رکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو لڑکی پڑھی لکھی ہے وہ گھر کو بھی مینیج کرے. اصل میں تو لڑکی کا کام ہے گھر میں کہ گھر کو مینیج کرے وہ، اور آفس بھی دیکھے اپنا. جو باہر جاب کر رہی ہیں جاب بھی کریں. لیکن اگر وہ لڑکی اتنی سیلری لے رہی ہے تو وہ تھوڑا سا کام کے لیے کوئی میڈ رکھ لے، تھوڑا سا اپنے آپ کو لائٹ کر لے. یہ میں کہتی ہوں کہ ڈیمانڈ زیادہ نہ کریں. اس وجہ سے رشتے ہونا بہت مشکل ہے. تو مسز شمس، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے، وہ اتنی سیلری لے رہی ہے، تو کیا پڑھی لکھی لڑکیوں کے رشتے آ جاتے ہیں؟ یا زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ تو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، لڑکے سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے، یہ تو ہمارے آگے چپ نہیں کرے گی؟ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ پڑھی ہوئی بھی ہوں تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جی نہیں زیادہ پڑھی ہوئی نہیں چاہیے. ابھی میرے پاس ریسنٹلی ایک پروپوزل آیا ہوا ہے، لیٹ میرج پروپوزل ہے. 43 کے ہیں صاحب اور بڑی اچھی فیملی سے ہیں، لیکن ان کی سسٹر کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ ماسٹرز لیول کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میرے بھائی کے ساتھ ہونا مشکل ہے، کیونکہ ان کے بھائی صرف گریجویٹ ہیں اور وہ جو ہیں اچھا یعنی کہ بزنس کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ یہی کہتی ہیں کہ اگر جو زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھے گی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کچھ ماسٹرز لیول کی لڑکیاں بھی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھے گی، تو لڑکیاں کیا واقعی کچھ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں؟ ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے اچھا کماتا بھی ہو، بڑا ہینڈسم بھی ہو، اور چلے تو پتہ لگے ہیرو ہے، ارننگ بھی اس کی جو ہے 6 ڈیجٹ سیلری ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر میں بھی ہیلپ کرنا جانتا ہو، ہر چیز اس کو آتی ہو. تو کیا ایسی لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈس ہیں؟ بالکل ہیں. لڑکی والے آ کے کچھ کہتے ہیں کہ لڑکا الگ رہتا ہو، پیرنٹس کے ساتھ نہ رہتا ہو. لڑکی والے بھی کچھ بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے لڑکی والے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، بس ہم اسلامی پوائنٹ سے شادی کریں گے اور بس لڑکا برسر روزگار ہو، اچھی جاب ہو اس کی اور اچھی ایجوکیٹڈ ہو. جیسے ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے جتنی، اس کی طرح پڑھا لکھا لڑکا ہو. اچھا، اچھی لڑکی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں، آپ پچھلے 6 سال سے اس کام میں ہیں، تو ان کے مطابق اچھی لڑکی کیا ہوتی ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اچھی لڑکی کی؟
وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بیٹے کے لیے کوئی شہزادی کوئی پرنسس آ جائے، جبکہ ان کے بیٹے جیسے بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ بس کوئی حور پری آئے اور بہت ہی خوبصورت ہو، ناک بھی اس کا پتلا ہو، باریک باریک نین نقش ہوں اس کے، اور وہ بس میں کیا کہوں کہ اگر بہن اور مدر ان کی والدہ اگر کوئی رشتہ دیکھتی ہیں تو ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. میں وہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی اس وقت، اگر میں ایکسپلین کروں گی تو شاید یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اچھا، تو وہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ پتلے پتلے نئے نقش ہونے چاہیے، لڑکی خوبصورت ہو، بڑی نازک سی ہو، تو جو لڑکیاں تھوڑی موٹی ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہیلدی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ نہیں اس کو تو رہنے دیں. پھر جو نارمل شکل و صورت کی لڑکیاں ہیں ہمیں بھی ٹینشن ہوتی ہے ان کے لیے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے رشتے کیسے ہوں گے. کچھ بہت اچھی فیملیز ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی کرونا میں ایک رشتہ کرایا اور وہ لڑکا بہت اچھا UET ٹیکسلا کا پڑھا ہوا تھا، اور اس نے ایک ہی لڑکی دیکھی، اور وہ ابھی اس نے اگلے ہفتے اپنی مدر کو مجھ سے ملوانے لانا تھا، تو اسی دوران میں نے اس کو ایک ہی لڑکی دکھائی. MSc سائیکالوجی تھی لڑکی، سلم اسمارٹ سی تھی، اور انہوں نے فٹافٹ انہوں نے اسی دوران وہ ان کے کوئی جاننے والے نکل آئے، انہوں نے انویسٹیگیشن کرائی تو وہ ان کے آپس میں کوئی لنکس نکل آئے اور ان کا رشتہ ہو گیا ارجنٹ. اور انہوں نے کوئی نہیں اتنے نخرے کیے. کچھ اچھے بھی لوگ ہیں، 5 انگلیاں برابر. ٹھیک ہو گیا. مسز شمس، ہماری سوسائٹی میں بہت سی متس بھی ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں لڑکیاں سلم اسمارٹ ہوں، موٹی نہ ہوں. اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ جو میل ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، تھوڑے موٹے ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں، یا جو گنجے ہوتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو کیا معاشرے میں واقعی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں ڈیمانڈس لے کے، ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا گنجا ہو؟ ہاں ایگزیکٹلی. وہ زیادہ تر تو بہت زیادہ کانشیس لڑکیاں آ رہی ہیں آج کل. وہ کہتی ہیں لڑکا بس گڈ لکنگ ہونا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، اپنی والدہ کو کہہ رہی ہوتی ہیں بے شک اس کا گھر اپنا نہ ہو لیکن جاب اچھی ہو اور ایجوکیٹڈ ہو. لیکن میجورٹی کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی یہ کہتے ہیں کہ گھر اپنا ہو اور پیسہ بہت زیادہ ہو اور اتنا اچھا بزنس مین ہو یا پھر کوئی بہت گورنمنٹ جاب والا ہو، گھر اپنا ہو، گھر کنال کا ہو، نوکر چاکر ہوں. کچھ مائیں آ کے کہتی ہیں ساس نہ ہو، ساس مری ہو. اچھا، ساس نہ ہو یا نندے نہ ہو، اس کا تو اندازہ اس بات سے بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ بہنوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکی پیاری ہو، بہنوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی سے زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو. کیا ان لڑکوں کی بھی یہی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا وہ اپنی بہنوں پہ یا اپنی ماؤں پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ ہاں، جو لڑکے جو ہیں پیرنٹس پہ چھوڑتے ہیں وہ بالکل اپنی پیرنٹس کی ہی پسند سے کرتے ہیں پروپوزل نا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مدر جو فیصلہ کریں گی وہی ٹھیک ہوگا، یا کچھ تھوڑے سے یہ کہہ لیں کہ وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی مدر پہ کہ وہ جو لائیں گی ہمارے لیے شاید بہتر لائیں گی، کیونکہ وہ معاشرے کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لڑکیاں بھی بہت آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں. جیسے کہ لڑکیاں باہر ہی یعنی کہ اپنے لیے میچ دیکھ لیتی ہیں اور آپس میں کولیگس ہیں اور ان میں ان کی آپس میں پسند چل رہی ہے. تو اس وجہ سے نا میرج بیورو میں وہی لوگ آتے ہیں جو کہ شریف ہوتے ہیں، میرا یہ خیال ہے. صحیح. تو آپ کے نزدیک مطلب اگر جو لڑکیاں باہر میچ دیکھ رہی ہیں اس سے میرج بیوروز کا بھی تو ذرا کاروبار میں ایشو ہوا ہے، تو آپ کو لگا ایسا کچھ کہ آپ کو تھوڑا سا بزنس کا ایشو ہوا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوا. ہمیں تو کچھ نہیں ہوا کیونکہ ظاہر ہے جو یعنی کہ آپس میں دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ پائیدار رشتے نہیں رہتے. میرا نہیں خیال کہ لو میرجز کامیاب ہوتی ہیں. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ وہ کامیاب نہیں رہتی. جو آپس میں یعنی کہ پسند کر کے شادی کرتے ہیں وہ میرا نہیں خیال. ابھی تک جتنے آپ نے رشتے کرائے آپ نے کیا دیکھا؟ کہاں رشتہ آ کے ٹوٹتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ میاں بیوی چاہے وہ بہت شوق سے کریں، چاہے وہ صرف پیرنٹس کی رضامندی سے کریں، کیا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ سب لڑتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گھر والوں کی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے وہاں پہ رشتہ نہیں زیادہ چل پاتا، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ اگر زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں لڑکے میں تو وہ یعنی کہ پھر اس وجہ سے رشتے میں خرابی آتی ہے. اور یا پھر اس وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر کہ لڑکیاں بھی بہت آؤٹ آف کنٹرول ہیں. جیسے کہ ہسبینڈ کو اگر جو چیز نہیں پسند تو ان کو چاہیے کہ وہ چیز نہ کریں نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ جاب نہ کریں
کریں تو جاب چھوڑ دیں لڑکیاں, گھر بیٹھ جائیں. مجھے تو اگر میرے ہسبینڈ کہیں کہ آپ بھائی گھر بیٹھ جاؤ, میں آپ کو 50,000 منتھلی دے دیتا ہوں, آپ گھر بیٹھو اور عیش کرو, تو بندے کو کیا مسئلہ ہے, بندہ آرام سے دن میں سوئے, ریسٹ کرے, یہ کرے. لیکن اگر ہسبینڈ 50,000 بھی نہ دے اور 50 روپیز بھی نہ دے اور کہ جاب چھوڑ دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ان کو منانا چاہیے پیار محبت سے کام کے لیے, کیونکہ لڑکیوں کو کپڑے پہننے کا اور تھوڑا بزی بھی رہنا ان کے لیے ضروری ہے. میں تو اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ لڑکیوں کے لیے تھوڑا بزی رہنا, وہ دماغ جب زیادہ کھاتی ہیں میاں کا, جب وہ فارغ بیٹھ کے گھر میں فالتو باتیں سوچتی ہیں. صحیح. اگر آپ اپنی سارے ایکسپیرینس کو دیکھیں, خواتین کو دیکھیں یا مرد حضرات کو دیکھیں, شادیوں کے بعد بھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں کے لیے, اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے, آپ کے ایک ایکسپیرینس ہے, تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکی, آج کل ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکی, وہ لڑکی جو ایک اچھی جاب پہ ہے, وہ کس طرح اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے؟ اصل میں جینٹس جتنا بھی یعنی کہ اچھا ہو, کیئرنگ ہو, وہ یہی چاہتا ہے کہ بیوی اس کے کام سارے اپنے خوشی سے کرے. وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اگر میری بیوی جاب کر رہی ہے, کما رہی ہے, اگر وہ اس کو ذرا سا بھی 1 منٹ کا ٹائم نہیں دے گی نا, تو اس میں کلیش آتا ہے. آپ کو چاہیے کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ضرور ٹائم دیں, جو مرضی ہو جائے کہ وہ ہسبینڈ کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں. میری ان سے یہ. اچھا, آپ کہاں دیکھتی ہیں کہ یہ جو مرد حضرات ہیں, کہاں پہ ان کی نیگلیجنس ہوتی ہے کہ خواتین جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, پھر بھی ہم نے جاب کرنی ہے, خواتین یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہی ہے, خواتین کو اکثر یہ ایشو رہتا ہے موبائل نہیں چیک کرایا. آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہیلدی میرج ریلیشن شپ میں آپ کو لگتا ہے کہ موبائلس بھی چیک کرنے چاہیے, ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے, پھر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہسبینڈ وائف میں ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہو تو آپ نہ موبائل چیک کرنے کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, اور آپ کچھ بھی نہ کریں اس بارے میں, بس. اچھا, آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. مرد حضرات کو خواتین سے یہ ایشو ہے کہ باہر آپ لوگ جو ہے یہ چیز کر رہی ہیں, خواتین کو مرد حضرات سے یہ ایشو ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں معاشرے میں, کیا واقعی یہ سب ہو رہا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو لوگ ریکگنائز کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں شادیاں کرتے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن مرد کی ایک نیچر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ اتنی فرینک ہے, ابھی باہر مجھ سے اتنی بات کر رہی ہے, یہ کل کو کسی اور مرد سے بھی اس طرح گپ شپ لگائے گی, تو وہ اس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرتا آدمی. یہ میں اس چیز کو اس طرح دیکھتی ہوں. اچھا, جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, چاہے وہ ڈیورسڈ ہوں, چاہے ان کی دوسری تیسری شادی ہو, چاہے وہ 2-3 بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہ رہے ہوں, تو کیا آپ یہ تمام چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شادیاں کراتی ہیں, یا کبھی کوئی ایسا پروپوزل آپ کے پاس آیا اور آپ نے کہا نہیں, اس بندے کی میں نے نہیں کروانی؟ ہاں, ایسا ہے کہ میں جو اب مجھے اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو میں لوگوں کو ریڈ کر لیتی ہوں. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ریڈ کر جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جو ہیں لوگ یہ کیسا بندہ جیسے انٹر ہوتا ہے, ہمیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ ہم ان کا دیکھ کے فیس ریڈنگ کر لیتی ہوں کہ یہ بندہ سیریس ہے اور یہ نان سیریس ہے. تو جو سیریس ہے یا جن کا صحیح اصل میں کوئی ایشو ہے, جو کہ اسلامی پوائنٹ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی میں ضرور شادی کرا دیتی ہوں. مسز کے ہوتے ہوئے بھی میں شادی کراتی ہوں. صحیح. تو کیا آپ کا پروسیجر ہوتا ہے جب رجسٹریشن کراتے ہیں, کنسلٹیشن فی ہوتی ہے یا کس طرح آپ کی فی ہوتی ہے؟ میں ایڈوانس کے بغیر کام بالکل نہیں کرتی, کیونکہ ہماری کچھ میرج کنسلٹنٹ ہیں جو کہ 2,000, 2,500, 3,000 میں بھی کلائنٹس کو رجسٹرڈ کرتی ہیں. میں ایسا بالکل نہیں کرتی. جب تک اگر کوئی لڑکی حقدار نہیں ہے, جیسے جس کے پیرنٹس نہیں ہیں, تو میں ان کا فری آف کاسٹ بھی کام کر رہی ہوں. لیکن اگر جو لوگ دے سکتے ہیں, میں ان سے 10,000 ایڈوانس فرسٹ میرج کا لیتی ہوں, 15,000 سیکنڈ میرج کا لیتی ہوں, اور 30,000 ڈن ہونے پہ فرسٹ میرج کا لیتی ہوں, اور 50,000 سیکنڈ میرج کا ڈن ہونے پہ لیتی ہوں. صحیح.
صحیح, یعنی کہ جب میرج ڈن ہو جاتی ہے تب آپ لیتے. تو اگر کبھی ایسے بھی ہوا کہ لوگوں نے شادیاں کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ جی لوگ ڈائریکٹ بہت ہو رہے ہیں. ابھی میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں آزاد کشمیر سے نا, ان کے فادر میرے پاس آئے تھے اور رجسٹر ہوئے وہ, اور MBBS ڈاکٹر ہو کے انہوں نے ایسی حرکت کی ہے. میں تو لوگوں کی حرکتوں پہ پریشان ہوں. 5000 ایک دفعہ انہوں نے مجھے بعد میں رشتہ ہونے کے بعد جب ان کو 10 فون گئے تو انہوں نے ایک 5000 بھجوائے. پھر کہہ رہے تھے جو ہوگا تو ہم دے دیں گے, آپ نے کون سا ہمارا کون سا رشتہ کرایا ہے. مکر ہی گئے. نمبر میں نے ہی ان کو دیا تھا. MBBS ڈاکٹر چاہیے تھی. ایبٹ آباد سے میں نے لڑکی والوں کا نمبر لے کے دیا اپنے, اور یہ ہم آپس میں مل کے, ہمارا گروپس میں ورکنگ ہے نیٹ پہ, ہم لوگ سب میرج کنسلٹنٹ مل کر کام کرتے ہیں. صحیح. تو کوئی فارم بھی آپ فل کرواتی ہیں جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی یہ فارم ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ میں فل کراتی ہوں تاکہ اس پہ سگنیچر ہو, تاکہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو نا. اچھا ٹھیک ہے. اس فارم پہ آپ سارے جو ہے مالی حالات بھی ان سے پتہ کرتی ہیں, غیر شادی شدہ ہے یا خلا یافتہ ہے, سب چیزیں جو ہے وہ آپ کرتی ہیں, پتہ کرتی ہیں. ایڈریس بھی لکھواتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایڈریس بھی غلط لکھ جاتے ہیں یہاں پہ, جن کا شروع میں ارادہ ہو فراڈ کرنے کا. تو آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ جو ہے مان ہیں, کوئی آنیسٹ کم ہی لوگ ہیں. ہاں کچھ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ 30,000 کا ہمارا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ 50 دے کے جاتے ہیں. ایک ابھی میں نے جب کرونا میں شادی کرائی, لڑکی والوں نے مجھے 2 ڈریسز بھی دلائے, مٹھائی بھی دے کے گئیں, پیمنٹ بھی فل دی انہوں نے, مجھے خوش کیا انہوں نے. اور ایک آنٹی ہے میری, بیلجیم نیشنل تھا ان کا بیٹا, انہوں نے بھی مجھے اچھی اماؤنٹ دی تھی. کوئی مجھے موبائل گفٹ دے جاتا ہے. یہ تو ہر طرح کے لوگ. اچھا اس فارم میں ایک چیز ہے کہ غیر شادی شدہ بہن بھائی, کیا غیر شادی شدہ بہن بھائی کا بھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے کہ اتنی بہنیں ان میرڈ ہیں, اتنے بھائی زیادہ بہن بھائی ہیں ان کی بھی شادیوں کے پرابلمس آ رہے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں ہمیں چھوٹی فیملی دیں, کوئی لڑکی پسند آتی ہے تو لوگ اس وجہ سے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. ابھی میرا ایک کیس پھنسا ہوا ہے, وہ 10 بہن بھائی ہیں, تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا. جی وہ لڑکی بہت پیاری ہے, 24 کی ہے اور سافٹ ویئر انجینئر ہے, لیکن اس کا رشتہ صرف اسی وجہ سے پھنسا ہے. 2-3 میچ میکرز نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ لڑکی کا آپ ہمیں بتائیں, لیکن اس کا بیچاری کا اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. اور میں خود بڑی پریشان ہوں. اب جو ہے میں دیکھ کے اس طرح پروپوزل بھی دیکھ کے لیتی ہوں. تو کیا جو لڑکے ہیں جن کی بہنیں زیادہ ہوتی ہیں یا بھائی زیادہ ہوتے ہیں, ان کا بھی ایشو ہوتا ہے؟ ہاں جی ایگزیکٹلی. لڑکی والے بھی گھبراتے ہیں کہ یہ بہنیں گڑبڑ کریں گی, شادی کے بعد تنگ کریں گی. حالانکہ بہنیں بیچاری کیا کرتی ہیں, تھوڑے دن کے لیے مہمان ہوتی ہیں گھر میں, اور لوگ ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہیں اور یہ ہمیں تنگ کریں گی, لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے. لڑکیوں کو بھی محبت سے, جیسے اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں, ان کو سوچنا چاہیے سسرال بھی ہمارا اپنا گھر ہے. بیاہ کے اب ہم ادھر ہی آئیں, انہی کو ہم نے پیار دینا ہے, انہی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. لیکن لڑکیاں اس کو اپنا گھر کبھی نہیں سوچتی. وہ کہتی ہیں ہائے یہ نند ہے, یہ گلی کا گند ہے, اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. اچھا اور کس طرح کی باتیں جو مشہور ہیں, متس ہیں, آپ کیا سوچتی ہیں کہ ایک لڑکی کو کس طرح رہنا چاہیے کہ وہ سسرال میں خوش رہ سکے, اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھ سکے؟ آپ کو کہاں پہ کمی لگتی ہے لڑکیوں میں؟ لڑکیوں میں یہی ہے کہ وہ بس ہر بات اپنے سسرال کی جو ہے نا گھر جا کے ماؤں کو نہ بتائیں, اور ان کی مائیں اور بہنیں ہی ان کے رشتے خراب کرنے میں اول کردار ادا کرتی ہیں میرے خیال سے. اچھا اور لڑکوں کو کس طرح رکھنا چاہیے اپنی وائفس کو؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو گھر میں یہ کہتے ہیں کہ زیادہ شروع سے ہی روب میں رکھو گے, یا شروع سے اگر آپ اس کو جو ہے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرو گے تو یہ آپ کو اور زیادہ آگے تنگ کرے گی. یہ بھی کہا جاتا ہے, کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ لائف پارٹنر ہے, مل جل کے چلیں. آپ کس طرح دیکھتی ہیں ان چیزوں کو؟ میں کہتی ہوں کہ لڑکے کو اپنے پیرنٹس کو بھی فل ٹائم دینا چاہیے اور مسز کو بھی فل ٹائم دے, تو پھر کبھی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوگا اور دونوں پارٹیز خوش رہیں گی. یہ تو لڑکے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ ڈیل کر گیا تو وہ نمبر 1 پہ آئے گا, پھر اس کی رشتہ خراب نہیں ہوتا. اگر لڑکا ٹیکٹ فل نہیں ہے تو وہ صرف ایک سائڈ کی سنتا رہتا ہے, یا تو ماں بہنوں کی سنے گا, تو یا بیوی کی سن کے تو ماں باپ سے لڑ کر الگ ہو جائے گا. تو یہ میں نہیں, بیلنس نہیں رکھ سکتی. جی بیلنس. اچھا بیسکلی لڑکوں میں اگر دیکھا جائے تو کون سی ایسی فیلڈز ہیں جس پہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ اس کام کرنے والے یا اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو بیٹی کا رشتہ نہیں دینا؟ لڑکوں کی کہہ رہی ہیں آپ؟
ہاں لڑکوں کی فیلڈ زیادہ ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں بینکرس کو ہم نہیں دیں گے اور لائرس کو بھی نہیں. ہاں وہ کہتے ہیں گھر میں بھی نا وہ یعنی کہ وکیل بن جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ گھر میں بھی حساب رکھتے ہیں پیسے کا. اور لڑکیاں کس فیلڈ آف لائف میں ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دینا رشتہ؟ وہ لڑکیوں کو زیادہ تر بیچاری جو میٹرک پڑھی ہوئی ہیں ان کو ایک تو نہیں دیتے ہیں، اور جو بیچاری نارمل شکل و صورت. اچھا، یعنی کہ دونوں میں میڈیا والے جو ہیں بالکل سیف اینڈ پہ. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کیا میسج دینا چاہیں گی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ان دونوں کے ماں باپ کو بھی؟ میں یہی کہوں گی کہ کم سے کم ریکوائرمنٹس رکھیں، اپنی ریکوائرمنٹس کو بالکل چھوڑ دیں، ہمارے اوپر چھوڑ دیں. ہم آپ کا پرفیکٹ میچ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کسی کے ساتھ جاتی نہ کریں. جیسے یعنی کہ اب میرا اتنا اچھا میچ بنا ہوا ہے، میں بڑی اچھی لائف گزار رہی ہوں اپنی، تو میں یہی کہوں گی کہ باقی بھی یعنی کہ میں ان کی بھی لائف اسی طرح اچھی ہو بعد میں، تو میں اچھے سے اچھا میچ بنانے کی کوشش کرتی ہوں. اپنے آپ کو آپ خود دیکھتی ہیں کہ میں نے اس بندے کو اس کے ساتھ شادی کروانی ہے، اس کے ساتھ نہیں کروانی، خود اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ میچ بناتی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم ڈاکٹرز پہ ریلائی کر لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں میچ میکرز پہ بھی ریلائی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اندازے سے، اپنے ایکسپیرینس سے خود ہمارا اچھا سا میچ. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ مسز شمس، آپ کی قیمتی وقت کا. آج ہم موجود تھے عنایا میرج بیورو میں، اور آج کا پروگرام اسی بات کے ساتھ اینڈ کریں گے کہ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یا ان کی عمر نکل رہی ہے، یا ان کی شادی ہو رہی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک کائنڈ وے میں پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے سامنے کم سے کم ڈیمانڈس رکھیں. اور اگر کوئی آپ کی ڈیمانڈس پہ پورا نہیں اتر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو وقت دیجیے، اس کو اسپیس دیجیے، پیار کیجیے اور پیار پھیلائیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے. دیکھتے رہیے حق نیوز. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کیونکہ کرنی ہے حق کی بات، سننی ہے حق کی بات، اور آپ تک پہنچانی ہے حق کی بات. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.